جمعہ کے دن حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو، اور آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، حضور نے فرمایا جب تم درود پڑھتے ہو تو اللہ مجھے فرشتے کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف زیادہ پڑھیں اور حضور کی سنتوں پہ چلیں اور حرام کھانے سے بچیں، بد نظری سے بچیں۔ بہرحال آپ نے والد کے کہنے پہ عمل کیا ہے تو اللہ پاک چاہیں گے تو بعض اوقات کسی کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن اسی سے اللہ پاک خیر برآمد کر دیتے ہیں کہ جی میری بیوی بدصورت ہے، ہو سکتا ہے اس سے اللہ آپ کو اولاد اچھی دے دے جو قیامت تک تمہارا نام روشن کرے۔ اگر بیوی خوبصورت اور اولاد نافرمان اور شقی اور بدبخت پیدا ہو جائے تو اس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ ہوگا؟ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے، جمعہ رات نہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں، نہ ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ اطلاع کر دیتے ہیں، خبر دے دیتے ہیں، اظہار فرما دیتے ہیں، لیکن علم غیب نہیں، علم غیب خاص ہے خدا ہے۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر لے دوسرے عمرے کے لیے غسل ضروری ہے، بھائی غسل تو پہلے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو نہ صحیح۔ غلاف کعبہ پر کوئی نام نہ لکھیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو غیر فطری طور پہ استعمال کیا وہ توبہ کرے، اللہ سے استغفار مانگے، چونکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی اپنی بیوی کو الٹے راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، ساری مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ بہرحال گرین کارڈ کی لالچ میں شادی نہ کریں، دیکھیں کہ اگر لڑکا بے دین ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے آدمی سے شادی کرنے کا۔ فرض نماز کے بعد زور سے کلمہ شریف نہ پڑھا کریں۔ بہرحال یہ آتا ہے کہ حضور مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء، یہ زور سے پڑھتے تھے۔ کل 11ویں 10ویں سب بدعت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا اور اس کا ثواب ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے۔ میں نے طواف کیا رات کو، صفا مروہ بھی دوڑا، پھر سو گیا، بال صبح کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ والدین اگر فوت ہو گئے ان کے نام قرآن بخشیں، عمرہ کریں، طواف کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنائیں، جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی کنواں لگوا دیں، نل لگوا دیں، کسی مدرسے کی تعمیر کرا دیں۔ میری بہن کے سسرال والے تنگ کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے بھائی زاہد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال والدہ اور بھائی کے پتے میں اگر پتھریاں ہیں تو اس کے لیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا یعنی آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں، لیکن ایک دوائی ہے اس کا نام ہے سسٹون، تو وہ یہاں اگر مل جائے تو اس کی 2 ڈبیاں کھانے سے بھی انشاءاللہ پتھری نکل جائے گی بغیر آپریشن کے۔ سسٹون اس دوا کا نام ہے، یہاں ملتی ہے۔ میری بہن کا خامن جو ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بیچارہ مر گیا، بہرحال اس کے نکاح میں ہے تو اس کو عدت گزارے، اس کے بعد اللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی، میری عمر بڑھ رہی ہے، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں۔ میرے ماموں حبیب کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اس کا حل استغفار ہے، کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھیں تو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو قرآن میں جو دعا ہے نا وہ مانگا کریں ہر نماز کے بعد، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور علاج بھی کروائیں۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد عورت کے بال تھوڑا زیادہ
کٹ جائے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ایک پور سے زیادہ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگلی صفوں میں جانے کے لیے میں تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر کے بعد ہی کوئی بات نہیں، اچھا کیا آپ نے کہ صفوں کو پورا کیا۔ بہرحال چونکہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ اس کو حضور پاک نے بوسہ دیا ہے، تو جب اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے ان کا معنی انہوں نے اللہ کے حکم سے بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں ہے، دور سے اشارہ کریں وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ سفر میں اللہ نے سنتیں اور نفل معاف کی ہے مسافر پہ، اگر خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں نماز کے لیے حرم میں آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں، حضور پاک کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتی تھی، اور صحابہ کی بیویاں بھی۔ حرم کے حدود جو ہیں پورا مکہ سمجھ لو کہ حرم میں ہے۔ اگر امام ایک نماز میں آخری 2 رکعتوں میں قرات نہیں کر، وہ قرات کرتا ہے لیکن وہ سری قرات ہوتی ہے، حنفی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ میں بڑی مشکل سے حجر اسود کے قریب پہنچا، کسی نے دھکا دیا، میں زخمی ہو گیا، اللہ آپ کی مدد کرے۔ زکوٰۃ کے پیسے دوستوں کو نہیں کھلا سکتے، غریبوں کے لیے ہوتی ہے زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوستوں کے لیے نہیں ہے وہ۔ میرے تایا جان فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کافی عرصے سے بیماریوں میں مبتلا ہوں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے نا وہ بار بار پڑھا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں۔ میرے دوست کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے، حضور نے فرمایا العین حق، اور اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ والنون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ بار بار پڑھ کے دم کرے، اور حضور کی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ۔